ایک مائی اپنے بچے کو شادی کے لیے لے کر جا رہی ہے، برات جا رہی ہے، جنوں کہیں دے ویاہ برات جاندی پئی تے مائی اپنی پوت نو ویہون لئی لے کے جاندی پئی۔ اس وقت تلواروں کا زمانہ تھا، یہ بندوقیں وغیرہ نہیں تھی۔ اب وہ مائی جا رہی ہے برات پر۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو دولہا ہوتا تھا نا، اس کے تلوار لگی ہوتی تھی، یہاں پر کپڑوں کے ساتھ تلوار لگا کر جاتے تھے۔ اور برات میں زیادہ بندے نہیں ہوتے تھے، جیسے آج ہمارے 100 بندہ برات کے ساتھ لیندے نا، ادو نہیں ہوتے، 15-20 لوگ جاتے تھے، شادی کر کے آ جاتے تھے، اور دولہے کو گھوڑے پر بٹھایا جاتا تھا۔ مائی جا رہی ہے شادی کے لیے بیٹے کو لے کر، اور ایک ہی پتر مائی دا، ایک کی بس۔ مائی نے دیکھا ایک جگہ پر ہجوم لگا، رش ہے لوگوں کا، تو پوچھا خیر تو ہے، ہم نے اپنے پتر کی شادی کے لیے جانا ہے، تو خیر ہے، رش لگا ہوا، ہم دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ اگو جواب کی ملیا، اے رش اس کر کیا کہ ایک طرف نبی دے منکر کھڑے ہیں ختم نبوت دے، ایک طرف حضور دے عاشق کھڑے ہیں۔ اس وقت جڑے ختم نبوت دے ڈاکو سگے، چور سگے نا، انہوں نے لائن لگائی تا لکڑی نا لیگ لاتی تے آکھن لگے جے کسے جو جرت ہے گی اے لائن کراس کر کے دکھاؤ۔ او مائی نو دس دے پہ سنے ذرا، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ مائی نے اپنے بیٹے کا سیرا پکڑا اور اتار کر زمین پر پھینکا، کہنے لگی شادی تو دنیاوی عمل ہے، میں نے تمہیں مصطفیٰ پر درود پڑھ کے لوریاں مصطفیٰ کی سنا کر پالا ہے۔ آج وقت آیا ہے اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دینے کا، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کا۔ آج شادی نہیں ہوگی، آج تیری زندگی مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہوگی۔ بیٹا نیچے اترا ہے بیٹا، ماں نے تلوار نکال کر ہاتھ میں دی، تو پتر نے اگو یہ نہیں آکھیا کہ ماں وہ تو انہیں جانے میں کلا، میں کی کراں گا، کیونکہ جیڑی ماں اداں دی ہوئے دے پتر بھی تے چنگے ہی ہونے ہیں نا۔ جیڑی ماں نے درود پڑھ پر لوریاں درودیاں دے دے کے پتر نے دودھ پلایا ہوئے، پتر کداں دا ہوئے گا، عاشق رسول ہی ہوئے گا۔ ماں نے تلوار ہاتھ میں دے دی، بیٹا گیا، تلوار پکڑی، پتہ ہے واپس نہیں آنا، ٹکڑے کر دینے ہیں، پتہ ہے جان چلی جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، حسن یوسف میں، اعلیٰ حضرت کا بلکہ شعر ہے، حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشتان زنا، یعنی لڑکیوں نے، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیا ہے یوسف کو دیکھتے، ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ میرے امام کہتے ہیں حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشتان زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ کہا یا رسول اللہ وہاں تو انگلیاں کٹ گئی، لیکن آپ کے غلام سر بھی کٹا دے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہی غلام تھا، اس کا جذبہ تھا، اس نے سنا تھا کہ مصطفیٰ کے صحابہ نے جانے دی ہیں۔ وہ تلوار پکڑ کر میدان میں اترا، 2 کو مارا ہوگا، 3 کو، 4 کو مارا، آخر وہ شہید ہو گیا۔ ان ختم نبوت کے منکروں نے ٹکڑے کر دیے، بازو اتار دیے، ٹانگیں اتار دی، اور ماں روئی نہیں، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی باری تعالیٰ میں بہو تو نہیں لے کر آئی، میں نے بیٹے کی شادی تو نہیں کی، لیکن قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کھڑی ہو کر یہ کہوں گی کہ میں وہ ہوں جس کے بیٹے کو میں نے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کیا تھا۔ میرا بیٹا حضور کی ختم نبوت کی خاطر قربان بھی ہوا، اور میں شہید کی ماں بھی کہلائی۔ یہ جذبہ تھا ماؤں کا۔ آج تو مائیں ایسی ہیں کہتی پوت داڑھی نہ رکھی ہے، یہ تیری عمر کڑی ہے۔ ان ماؤں کو ڈوب مرنا چاہیے جو منع کرتی ہے داڑھی رکھنے سے۔ جو بچے کو ماں داڑھی رکھنے سے منع کرتی ہے نا، اس بچے کو چاہیے ماں سے یہ سوال ضرور کرے، ماں مجھے بتا میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تیری عزت کتنی تھی؟ بتا ذرا، تو وہ تھی کہ جس کے گلے میں رسی ڈال کر بازار میں بیچ دیا جاتا تھا، تیری کوئی قدر نہیں تھی، چند سکوں کی خاطر تجھے بیچ دیا جاتا تھا، لیکن تو اس نبی کی سنت کا انکار کرتی ہے جس نے تیرے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ عاشق رسول جو ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں کرتی جو مصطفیٰ سے دلی محبت رکھتی ہیں۔ انہاں ماواں نوں چاہیے کہ اپنے پتراں نوں نبی دا عاشق بناوے، دشمن نہ بناوے، انگریز نہ بناوے۔ تو اس لیے وہ ماں، اب اگلی بات بڑی مزے کی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ ماں کیا کیا، بیٹا شہید ہوا، ٹکڑے اٹھائے، واپس چلے گئے گھر۔ دیکھیں نا، لڑکی والوں کو جب پتا چلا ہوگا کہ دولہے کا کیا بنا، ان کے گھر میں بھی صفے ماتم ہوگا کہ نہیں، کہ ساڑھا دے دولہا یہ گھر میں نہیں پہنچا، پہلے شہید ہو گیا، چاہے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا، لیکن ایک ماں کا بیٹا تو گیا نا، ایک بیٹی کا سہاگ تو گیا نا۔ اب ماں واپس آئی گھر میں، میت لے کر، ٹکڑے لے کر گھر واپس آ گئی۔
दफना दिया, सारा कुछ हो गया। माँ कहती है जिसका पुत्र फोत हुआ ना उसको नींद थोड़ी आती है। कहती लेकिन अजीब मेरे साथ मामला हुआ, रात का वक्त है, मेरी आंख लग गई, अचानक से आंख लगी। कहती मैं क्या देखती हूँ, मैंने देखा मेरा बेटा चमकते चेहरे के साथ जन्नत में खड़ा है और सामने मुस्तफा खड़े हैं। मुस्तफा ने अपनी दस्तार उतार कर मेरे बेटे के सर पर रखी और कहा कि तू दुनिया में दूल्हा नहीं बन सका, लेकिन मैं नबियों का सरदार जन्नत में तेरा दूल्हा बढ़ाऊंगा। दुनिया में तो दूल्हा नहीं बन सका। ये है नबी की नामूस पर पहरा देने का सिला। एक बात ज़हन में रख लें, अगर दुनिया में जीना चाहते हैं, आखिरत में जन्नत चाहते हैं, मुस्तफा का साथ चाहते हैं, हुजूर को राजी देखना चाहते हैं, तो एक नजरिया बना लो, सारी कायनात अगर नाराज होती तो हो जाए, लेकिन मदीने वाला नाराज ना हो। ये नजरिया बना लो, आज से ये नियत कर लें। लोगों को ना देखें, लोग राजी नहीं होते। कई ऐसे लोग हैं वो अपने बाप से राजी नहीं है, कई बाप को ताने देते हैं, तू ऐसा नहीं, तू ऐसा है, तूने ये गलत किया है। मुझे बताओ, जिसने बच्चे को पाला पोसा, उसकी खातिर मजदूरियां की, सर्दी और गर्मी नहीं देखी, धूप और छांव नहीं देखी, सारी जिंदगी अपने बच्चों के पाल पोसने पर वक्फ कर दी, जो बेटा उससे राजी ना हुआ वो आप और मुझसे क्या राजी होगा। लोग तो प्यो को नहीं राजी होंगे, साढ़े तो की राजी होना। इस करके जो फिर दुनिया राजी होंगी कोई नहीं, तो फिर उन्होंने ना राजी कर लिया जिन्हें कबर च भी काम आना, हशर च भी काम आना, हुजूर ने काम आना है। और वो इतने करीम नबी हैं, इतने शफीक नबी हैं कि उनकी शफकत का कोई हद ही नहीं, उनकी शफकत की हद नहीं, उनकी रहमत की कोई हद नहीं है। और ये बात याद रख लें, खत्म नबूवत पर पहरा देना ये एक साल में एक मरतबा फर्ज नहीं है, ये नबी की नमूस की बात है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कितने लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपनी जानें वार दी, बच्चे नहीं देखे, कारोबार नहीं देखे, उनके भी बच्चे हुआ करते थे। आज दो न्याणे की सानू फिक्र पै जांदी, ओ यार जे मैं गल की ना किते मैनू जेल ही ना हो जाए, किते मेरे ते परचा ना हो। भाई एक बात बताऊं, इमाम अहमद बिन हंबल का नाम सुना है? इमाम अहमद बिन हंबल, आपने नाम ही सुना, चलो तारफ भी करवा देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में एक मरतबा बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, आका करीम ने ऐसे नजर दौड़ाई, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा मैं देख रहा हूँ एक वक्त आएगा, एक ऐसा आलम दुनिया में पैदा होगा जो मेरे रोज़े अनवर के पास बैठकर मेरी हदीस पढ़ाया करेगा। हुजूर अभी दुनिया में जलवागर हैं, सहाबा मौजूद है, आका करीम मौजूद है, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, मैं देख रहा हूँ एक आलम ऐसा पैदा होगा जो मेरे रोज़े अनवर के पास बैठकर मेरी हदीस पढ़ाया करेगा। या रसूलल्लाह वो कौन होगा? फरमाया वो ऐसा आलम होगा उसके ज़माने में उसके बराबर का कोई आलम नहीं होगा। आका करीम दुनिया से तशरीफ ले गए, सहाबा सारे दुनिया से चले गए। एक वक्त आया, लोग कहते हैं जो निशानियां मुस्तफा ने बताई थी वो सारी इमाम अहमद बिन हंबल में पाई जाती थी। इमाम अहमद बिन हंबल रसूल करीम के रोज़ा अनवर के पास बैठकर हदीस की क्लास पढ़ाते थे। और इतनी बड़ी हस्ती जिनकी बिशारत मेरे नबी दे गए, लेकिन उनको दुनिया में सजा दी गई। जालिमों ने क्या सजा दी, सुने जरा। इमाम अहमद बिन हंबल से ने फतवा मांगा, वो अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान कहलाते थे। उस फिरके ने कहा कि आप हमें फतवा दे कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। तवज्जो करनी है यार, रहन दो, पैसे ध्यान बट जाता, मैंने सारा मजा खराब हो जाता। बैजो, बहुत शुक्रिया बुजुर्गों तेरा, अल्लाह बरकत दे। अब क्या हुआ, फतवा मांगा कि आप फतवा दें कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। मेरे इमाम ने कहा नहीं, जिस तरह अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह के कलाम का भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह के कलाम का भी कोई शरीक नहीं, ये मखलूक नहीं, ये खालिक का कलाम है। उन्होंने कहा आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है? ये मैं वो बात सुना रहा हूं जिसके ईमान आपके मजबूत और ताजा हो जाएंगे। कहा क्या हो सकता है? मुझे फांसी दोगे, मुझे जिंदा जलाओगे, मुझे जेल में डाल दोगे, जो कर सकते हो करो, ये जिंदगी भी मुस्तफा के लिए है, जीना भी मुस्तफा के लिए है, मरना भी मुस्तफा के लिए है। उन्होंने कहा कि सारे लोगों ने फतवे दे दिए, बिकने वाले मौलवी बिक गए, बिकने वाले आलिम बिक गए, लेकिन ये बड़े इमाम थे, इनकी तरफ से फतवा आखिरी होना था, तो इन्होंने फतवा नहीं दिया, तो बाकी फतवों की कोई वैल्यू नहीं थी। तो अब हुआ ये, उन्होंने पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। और 2-3 दिन के बाद फिर गए, कहा आखिरी मौका है, आखिरी बार पूछ रहे हैं फतवा देना कि नहीं। मेरे इमाम ने फरमाया नहीं,
رب کا کوئی شریک نہیں، رب کے کلام کا بھی کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں اس کے کلام کا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا، لے گئے ایک چوراہے میں کھڑا کیا، ایسے دونوں ہاتھ باندھ دیے، نیچے سے پاؤں باندھ دیے، اور جلاد کو کہا اس کو کوڑے مار تب تک جب تک یہ مان نہیں جاتا۔ جلاد کوڑے مارنے لگا، اور جب آپ نے اوپر سے جبہ پہنا تھا تو وہ جو سامنے سزا دینے والا تھا، قاضی کہنے لگا اس کی قمیض اتار کر مارو، اس کو زیادہ درد ہوگا، قمیض اتار لو۔ جب وہ قمیض اتارنے لگے نا تو قمیض کپڑے کی تھی، لیکن پھٹے نہ قمیض اترتی تھی نہ بٹن کھلتا تھا، حالانکہ بٹن کانٹوں کے تھے، کانٹوں کے بٹن، نہ قمیض اترتی تھی نہ قمیض پھٹتی تھی۔ زور لگایا انہوں نے، کپڑا نہ پھٹے۔ حیرانگی والی بات، ایک کپڑا ہے وہ ہم سے پھٹ نہیں رہا۔ تو میرے امام نے کیا کہا تمہیں نہیں پتا میری جیب میں موئے مصطفیٰ ہے، میرے نبی کے بال ہے میری جیب میں، اس کی طاقت اتنی ہے کہ تو میرے کپڑے نہیں پھاڑ سکتا، اس کو ادب سے نکالو اور پھر میری قمیض اتار لو۔ وہ اتار لے گئے، قمیض اتر گئی، جوبہ اتر گیا، نیچے تیمند رہ گیا، دھوتی رہ گئی کلی۔ پھر مارنے لگے، مارتے مارتے آپ کا تیمند ڈھیلا ہو گیا، اترنے لگا۔ جب تیمند ایک طرف سے کھل گیا، ہاتھ بندے تھے، تو راوی کہتے ہیں غیب سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، انہوں نے آپ کا تہمت باندھ دیا۔ تو میرے امام نے کہا سنو، جو ہاتھ میرا تہمت باندھ سکتے ہیں وہ مجھے بچا بھی سکتے ہیں، لیکن میں اس پر راضی ہوں کہ مصطفیٰ کے نام پر فدا ہو جاؤں۔ اگر میں آواز دوں سائیوں کو تو وہ اگر تہمت باندھ سکتے ہیں تو مجھے بچا بھی سکتے ہیں، لیکن میرے نصیب میں شہادت ہے تو مجھے قبول ہے۔ جب کوڑے مار مار کر تھک گئے، امام نہیں مانے، تو انہوں نے آخری جو سزا دی وہ یہ تھی کہ آپ کی تہمت کے اندر سانپ اور بچھو ڈال دیے۔ سانپ اور بچھو، اتنا بڑا امام جن کی بشارت مصطفیٰ خود دے کے جائیں، تہمت کے اندر سانپ ڈال دیے، بچھو کیڑے مکوڑے ڈال کر نیچے سے تہمت باندھ دیے، اوپر سے بھی رسی باندھ دی، اور کالی کوٹلی کے اندر جہاں پر سورج کی ایک کرن بھی نہ جاتی، اس کوٹلی کے اندر رکھا، اور 3 دن کے بعد آپ کی لاش مبارک کو وہاں سے نکالا گیا، صرف قرآن پر پہرا دینے کی وجہ سے۔ قرآن پر پہرا دینے کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اتنی جانیں قربانیاں دی، اور باتیں بڑی ہیں، تو اس لیے اتنا ہی کہوں گا کہ آج نظریہ رکھ لیں، کسی مرضئی کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھنا۔ مرضئی ایک رستے سے جا رہا ہے، دوسرے رستے سے سانپ جا رہا ہے، تو سانپ والی گلی واڑ جاؤ، مرضئی والی نہ وڑیو۔ سانپ والے پاسے جاؤ گے تو جان جائے گی، مرضئی والے پاسے جاؤ گے تو ایمان جائے گا۔